ولا یجفو بطن ابن آدم الا التراب، فرمایا ابن آدم کا جو یہ ڈھڈ ہے نا، ڈھڈ اس کا پیٹ، ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ اور یہ نہیں بنینا نے ڈھڈ، اللہ کی قسمیں یہ ایسا کنواں ہے، یہ پیٹ ایسا کنواں ہے، دنیا میں آپ کوئی شے برتن میں اس کو آپ بھر دینا ایک دفعہ وہ بھرا ہی رہتا ہے، خالی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا کنواں ہے، آپ صبح بھرتے ہیں دوپہر کو پھر خالی ہوتا ہے، دوپہر کو بھرتے ہیں شام کو پھر خالی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر جا کے ساری زندگیاں پھر باہر گزارتے ہیں نا، وہ بھی مار کے پاکستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ مشرف نے ساری زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد باہر گزاری نا، دفن ہونے کے لیے اس کو پتا ہے پاکستان میں دفن ہونا۔ وہ کہا کہ پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک قبرستان ہے۔ اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ لوگ پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ جن کی بات گزارتے ہیں دفن پاکستان میں ہونا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں بھائی، وہ اپنے مفادات کے لیے ایک ہیں، ظالم ہمیشہ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں، مظلوم تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جتنا مظلوم کھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظالم اکٹھے ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، اور مظلوم منتشر ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی پسند کے ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور من شرار الناس منزلۃ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، فرمایا بدترین لوگ وہ ہوں گے، اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، وہ بندہ بدترین ہوگا جو کسی دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے، اپنی عیاشیاں کرتے رہے، اپنی موجیں کرتے رہے، یہ جب دل کیا تنخواہیں بڑھا لی، جب دل اپنی جو کہتے ہیں کہ انا وڈے شریریاں تے مڑ مڑ کے گاندیاں، خود ہی تنخواہیں بڑھانی ہیں، خود ہی مناعات لگانی ہے، اپنی خیر خائی کرتے رہے اور رعیت کی خیر خائی نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رعیت کی خیر خائی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچنے دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی، عمر بن خطاب راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بخیار امرائکم وشرارہم، خیارہم الذین تحبونہم ویحبونکم وتدعون لہم ویدعون لکم، فرمایا تمہارے اچھے حکمران، بہتر حکمران وہ ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ بھی تم سے محبت کرتے ہو، وتدعون لہم ویدعون لکم، تم ان کے لیے دعائیں کرو ہاتھ کھاؤ اٹھاتے اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرنے والے، وہ اچھے حکمران ہیں۔ وشرار امرائکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم، اور برے تمہارے حکمران وہ ہیں وہ تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم ان سے بغض رکھتے ہو، وہ تمہیں لعنت کرتے ہیں اور تم انہیں لعنت کرتے ہیں۔ چند حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس حوالے سے آج کے یوم آزادی کے موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو عبید اللہ ابن زیاد تھا نا، عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا کوفے کا، جس نے حضرت امام حسین کے شہید کرنے کے حکم دیے تھے، یہی حرامی تھا بیسک بشر۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد گیا حضرت ماقل بن یسار کو ملنے کے لیے، وہ حضرت ماقل بن یسار صحابی رسول، وہ مرض موت میں مبتلا تھے، وفات کا ان کا وقت قریب تھا، تو یہ ملنے گیا، عبید اللہ ابن زیاد ملنے کے لیے گیا، انہیں بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا۔ تو آدھا اما عبید اللہ بن زیاد آدھا ماقل بن یسار فی مرضہ الذی مات فیہ، عبید اللہ بن زیاد نے عیادت کی حضرت ماقل بن یسار کی، فقال له ماقل، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کو اس وقت کہا جب وہ ملنے کے لیے آیا، بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا، تو حضرت ماقل بن یسار صحابی نے اس کو کہا انی محدثک حدیثا سمعتہ من رسول اللہ، میں تمہیں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس حدیث کو میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے حدیث کو رسول اللہ سنا، وہ بیان کرنے لگا ہوں تمہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اور سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد
استرعاہ اللہ رعیتا فلم یحطها بنصیحۃ الا لم یجد رائحۃ الجنہ او کما قال. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی اقتدار دیا اور رعیت کو اس کے سپرد کیا، اس کو رعیت کا حاکم بنایا، اور اس نے اس حاکم بننے کے بعد اس نے اس رعیت کی خیر خواہی نہیں کی، ان کی بھلائی کا نہیں سوچا، ان کی بھلائی کے لیے کام نہیں کیا، اپنے ڈیٹ بھرتا رہا، اپنے اکاؤنٹ بناؤں رہا، اپنے ہی اکاؤنٹ بھرتا رہا، بردیاں بردیاں مر جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر ایک وادی ہونا سونے کی، وہ چاہے گا میرے پاس ایک وادی اور ہو. اور آگے کیا فرمایا؟ ولا یجفو بطن ابن آدم الا التراب. فرمایا ابن آدم کا جو یہ ڈھڈ ہے نا، ڈھڈ اس کا پیٹ، ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی شے نہیں بھر سکتی. اور یہ نہیں برینا نے ڈھڈ اللہ کی قسمیں، یہ ایسا کنواں ہے، یہ پیٹ ایسا کنواں ہے، دنیا میں آپ کوئی شے برتن نے اس کو آپ بھر دینا ایک دفعہ وہ بھرا ہی رہتا ہے، خالی نہیں ہوتا. یہ ایسا کنواں ہے، آپ صبح بھرتے ہیں دوپہر کو پھر خالی ہوتا ہے، دوپہر کو بھرتے ہیں شام کو پھر خالی ہوتا ہے. اس کو بھرتے بھرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ پھر بھی نہیں بھرتا. کیوں؟ فرمایا اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یجفو بطن ابن آدم الا التراب. یہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے نا، اس کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی شے نہیں بھر سکتی. انہوں نے ڈھڈ نہیں بنی نے، میں کہہ رہا ہوں ان کی جگہ پہ ہم بھی ہوتے، شاید ہم بھی ایسا ہی لوٹتے. پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، یہ ایسے ہی کھاتے رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی عیاشیاں کرتے رہے، اپنی موجیں کرتے رہے. یہ جب دل کیا تنخواہیں بڑھا لی، جب دل اپنی جو کہتے ہیں کہ انا وڈے شریریاں تے موڑ موڑ کے گل دیا، خود ہی تنخواہیں بڑھانی ہے، خود ہی مناعات لگانی ہے. اتنا پٹرول فری کر دو، تو ٹکٹیں فری کر دو، تو اتنی مناعات دے دو، اپنی مرضی، اپنی خیر خواہی کرتے رہے اور رعیت کی خیر خواہی نہ کریں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رعیت کی خیر خواہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچنے دے گا. اور اگلی حدیث مبارکہ میں یہی اگرما کے میں یہ ساتھ سے حدیث کے الفاظ مختلف ہیں. آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی فرمایا سمعت من رسول اللہ فقال ما من مال یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وهو عاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ. فرمایا کسی بندے کو اگر اللہ نے حکومت دے دی، حکمران بنا دیا، اور اس نے پھر ان بیچارے غریبوں، یتیموں، مزدوروں، بیواؤں، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، ہر طرح کے پیچھے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، مزدوری کرنے والے، صبح سے لے کر شام تک بیچارے مزدوری کرتے ہیں، پوری نہیں پڑتی. کیسے گزارا کرتے ہیں لوگ، کیسے گزارا کرتے؟ اللہ اکبر. تو فرمایا ان کی خیر خواہی نہیں کی، اپنی موجوں میں لگا رہا. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حدیث میں فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہاں پر سخت اور فرمایا اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے ظالم حکمران کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، جنت نہیں پائے گی. اس لیے یہ ہمارے ہاں جو اللہ اکبر یہ جو کرسی پہ بیٹھ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں فرعون سے کاٹ نہیں ہوتے، یہ فرعون سے کم نہیں ہوتے. کبھی کرسی پہ بیٹھے بندے کے پاس جاؤ، تھانے دار تو ہمیں بدنام ہے، اور آپ کبھی وابدہ کے دفتر میں جاؤ، آپ کبھی ہسپتال میں جاؤ، ہسپتال میں آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ایم ایس کے اس کے پاس جاؤ، کبھی آپ کو لگ پتا جائے. آپ کبھی یہ کیا کہتے ہیں نادرا کے دفتر میں جاؤ، اس سے بھی بڑھ کے آپ کبھی پاسپورٹ آفس میں جاؤ، آپ کو لگ پتا جائے گا کرسی پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر پیغام یہ ہے
کہ بھائی آپ اس کرسی پہ جو بیٹھ گئے ہیں آپ پہلے شخص نہیں ہیں. اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے شامل فرمائے اللہ پاک وہ فرمائے آپ پہلے شخص نہیں ہیں اور نہ ہی آپ آخری ہیں. اس کرسی پر جس پر آپ بیٹھے ہیں بھائی آپ سے پہلے بہت لوگ بیٹھ چکے ہیں اور آپ کے بعد بھی بہت لوگ بیٹھیں گے. آپ کے لیے کیا ہے یہ کرسی؟ اس کرسی پہ بیٹھ کر اگر آپ نے جن لوگوں جو آپ کے ماتحت ہیں جو رعیت ہیں جن کے مسائل آپ کے پاس آتے ہیں اور جن کے مسائل کو دیکھنے کے لیے اور حل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں اگر آپ نے ان کے ساتھ خیر خائی والا معاملہ نہ کیا ان کی خیر خائی نہ کی تو اللہ اکبر. تو پھر یاد رکھنا دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جایا کرو بڑے بڑے لوگ جن قبرستان میں دفن ہوتے ہیں نا پنڈی اسلام آباد میں بہت دفن ہیں وہ قبرستان دیکھا کرو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ بریگیڈیئر فلانا صاحب یہ جرنیل فلانا صاحب اوپر لکھا ہوتا ہے. ان لوگوں کی قبریں جا کے کبھی دیکھا کرو اور پھر ان قبروں سے سوال کیا کرو جس عہدے پر بیٹھ کر آپ بڑا فخر کیا کرتے تھے وہ عہدہ کہاں ہے؟ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے سارے معاملات رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ظالم حکمران کے اوپر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے. تو ہمارے حکمران جو ہے ان سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ پیاریو آپ پہلے شخص نہیں ہیں جو اس کرسی پہ بیٹھے ہیں نہ ہی آخری ہیں. آپ نے اس کرسی پہ بیٹھنے کا جواب دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی عمر بن خطاب راوی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بخیار امرائکم وشرارہم میں تمہیں تمہارے جو اچھے حکمران ہیں ان کا اور جو برے حکمران ہیں ان کا فرق نہ بتاؤں اچھے کون سے اور برے کون سے ہیں بتاؤں یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا یہ اب ہم نے دیکھنا ہے اپنے حکمران جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اور آج کے حکمران کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. فرمایا اچھے اور برے حکمران نہ بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیارہم الذین تحبونہم ویحبونکم وتدعون لہم ویدعون لکم. فرمایا تمہارے اچھے حکمران بہتر حکمران وہ ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ بھی تم سے محبت کرتے ہو. اور آگے فرمایا وَتَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ تم ان کے لیے دعائیں کرو ہاتھ کھاؤ کھاتے اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرنے والے وہ اچھے حکمران ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا برے حکمران کون سے ہیں؟ وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعُونَهُمْ وَيَلْعُونَكُمْ اور برے تمہارے حکمران وہ ہیں وہ تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم ان سے بغض رکھتے ہو وہ تمہیں لعنت کرتے ہیں اور تم انہیں لعنت کرتے ہیں. بس یہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی اس معاملے پہ ذرا غور و فکر کر لیں اور دیکھ لیں کہ وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہم سے دعائیں وصول کر رہے ہیں یا بد دعائیں وصول کر رہے ہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ حکمران طبقہ جو ہیں یہ اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود اپنی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اپنی سہولیات کے لیے اپنی مراعات کے لیے ایک ہے. جب بھی پارلیمنٹرین یا حکمران اپنی مراعات بڑھانے کا بل پیش کرتے ہیں کبھی کسی نے مخالفت نہیں کی. وہ حکومتیں اپنی تنخواہیں بھی بڑھا دیتے 600 گنا بڑھا دیتے ہیں مراعات کبھی مخالفت نہیں کرتے. لیکن اگر کبھی کسی معاملے میں پچھلے دنوں میں بھی یہ خبروں میں بہت آتا رہا ہے جی بجلی اور 200 والا جو ٹیرف ہے اس کو 300 تک لے جانا چاہ رہے ہیں جی یہ وہ فلاں. آپ نے سنی ہے پرسوں کی پارلیمنٹ کی وہ جو ہوئی ہے کاروائی اس میں دیکھا آپ نے جب ایک بل پیش کیا گیا تجویز پیش کی گئی تو جو وزیر خزانہ ہے اس نے کہا کہ ہم یہ اگر یہ بجلی کا ٹیرف بڑھا کے 200 والا 300 پہ لے کے جاتے ہیں نا ہمیں 200
200 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑے گی اور پاکستان کا خزانہ اس کا متحمل نہیں ہے. 200 آپ اتنی سبسڈی نہیں دے سکتے. اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اب وہ واپس بات نہیں کی نہیں آ گئی ہے. یعنی عوام کو اگر ریلیف دینے کی بات ہو تو پاکستان کا خزانہ جو ہے وہ اتنے ہمت نہیں رکھتا اور خود اپنے لیے گاڑیاں منگانی ہو, گاڑیاں بھی بہت ہماری سوچ سے پرے درجے. تو بھائی بات یہ ہے اس طرح ہمارا یہ آپ دیکھیں کہ جب کل جشن آزادی منایا گیا نا, یہ بچے بچے بازے رہ کے پھرتے رہتے ہیں عام بیوقوف چھوٹے بڑے بچے, یا ٹی وی پہ تقریب دکھاتے ہیں جی وہ جشن آزادی منایا جا رہا ہے. مزدور بیچارے پریشان ہیں, کیا کس چیز کی آزادی منائے؟ کون ایسا ہے کہ خوشحالی کی زندگی گزارا بیچارہ؟ وہ آئے روز شکنجا اٹیک ہوتا جا رہا ہے, کسا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے حکمران جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے یہ اس میں ہمیں بھی جو نا سوچنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں بھائی, وہ اپنے مفادات کے لیے ایک ہیں. ظالم ہمیشہ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں, مظلوم تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جتنا مظلوم کھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظالم اکٹھے ہوتے ہیں, متحد ہوتے ہیں اور مظلوم منتشر ہوتے ہیں. بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی پسند کے ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی جناب اللہ پھر بھی اپنی اپنی پارٹی کے جھنڈے اٹھا کے پھر ہوتے ہیں. ایک حدیث نمبر کا آخری سناتا ہوں جو ہم سے متعلقہ ہے, ہم سب سے متعلقہ ہے, اور اس حدیث نمبر کا سنا کے پھر بات کر. ایک دل جس نے پہلے ابھی تک تقریر کا ایک جملہ بھی نہیں دھیان سے سنا, وہ یہ جو حدیث نمبر کا ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا من شرار الناس منزلۃ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ. اللہ اکبر. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کے بارگاہ میں, اللہ کے دربار میں سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے. توجہ ہے, بولے نہیں, میں نے آدھا گھنٹہ ہو گیا میں پہلا پھاڑ پڑھ کے لگ گیا تو جی تے ہاں نہیں کر سکتے ہو. اور توجہ ہے, مہربانی, یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ دل بہت قیمتی ہے, خیر خائی بڑی بات ہے. فرمایا بدترین لوگ وہ ہوں گے اذهب آخرتہ دنیا غیرہ, وہ بندہ بدترین ہوگا جو کسی دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے. جھنڈے چاہیے پہ دینا حکمانہ دے اور جناب بلے بلے یہ وہ, ان کی دنیا کی خاطر, ان کے اقتدار کی خاطر, ان کی کرسی کی خاطر تھانوں کی لگے گا اپنی آخرت برباد کرنی. اس لیے ان سے جان چھڑا لو, ایسے ظالموں سے جان چھڑا لو, ورنہ یہ نہ ہو ان کی تو موجیں لگ جائیں گی اور آخر میں آپ کو اور مجھے نہ بھگتنا پڑ گئے. فرمایا بدترین لوگ وہ ہوں گے جو کسی دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے. کبھی ایسا ہو کہ ملک پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو سب کا سانس نصیب ہو, کوئی ایسا حکمران انشاءاللہ کبھی آئے گا اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ. باقی رہ گئی بات پاکستان کی, تو پاکستان جو ہے وہ بالکل پاکستان ہے, ہماری جان ہے, ہمارا وطن ہے. یہ جو کمال کی بات ایسی ہے, پھر بات آگے جو لوگ پاکستان میں رہنا پسند ہی نہیں کرتے نا, صرف اس وقت تک ہوتے ہیں پاکستان میں جب تک ان کے پاس کوئی عہدہ ہے, کوئی جیسے ہی عہدہ ختم اٹھ گئے وہ پہلے ان کے پاس نیشنلٹیاں ہوتی ہیں. وہ لوگ جو پاکستان سے باہر جا کے ساری زندگیاں پھر باہر گزارتے ہیں نا, وہ بھی مار کے پاکستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں. مشرف نے ساری زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد باہر گزاری نا, دفن ہونے کے لیے اس کو پتا ہے پاکستان میں دفن ہونا. اس لیے بعض لوگوں نے ایسے ہی آتا ہے روس کے کسی اعلیٰ عہدیدار بندے کو کہا کہ پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک قبرستان ہے. اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ لوگ پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ زندگی بار گزارتے ہیں دفن پاکستان میں ہونا چاہتے ہیں. تو کیا ان کا پاکستان میں دفن ہونے کی خواہش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان بہرحال پاکستان ہے. اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.